الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید کا واقعہ ہے۔ ایک دن بڑا سنجیدہ محفل میں بیٹھا ہوا اور بڑی زبردست قومی سطح کی میٹنگ چل رہی تھی۔ بڑے بڑے وزراء، رؤساء جو اس وقت کابینہ کے ممبران ہوا کرتے تھے، ملک کو سنبھالنے والے لوگ اس کی شورا کے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور قومی سطح کے لیول کی بات کر رہے تھے کہ اچانک بہلول دانا یہ وہاں پر آ گئے۔ اور ان کی عادت یہی تھی، بہلول ہمیشہ دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے اور نصیحتیں شروع کر دیتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے سامنے بادشاہ ہے، وزیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، اور یہی مبلغ اور دعوت دینے والی کی اصل پہچان ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، چاہے وزیر اعظم کے محل میں چلا جائے یا صدر کے گھر چلا جائے یا کہیں بھی چلا جائے، یہ متاثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فوراً نصیحتیں شروع کر دی کہ ہارون کبھی کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ کبھی رعایا کے ساتھ جو ہے نا دو نمبری نہیں کر دینا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کر دینا۔ کرتے کرتے اس طرح کئی ساری باتیں کی۔ اب ہارون الرشید کو اپنی ذلت محسوس ہونے لگی کہ اگر اکیلے میں ایسے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا تو سمجھ آتی، برداشت کر لیتا، لیکن بھری محفل میں اور وہ بھی یہ سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے اس نے جو ہے مجھے گویا ذلیل کر دیا اور ایسی سخت باتیں میرے اوپر کریں۔ اب جب بہلول دانا یہ لوٹنے لگے تو اس نے اپنے پاس سے نا ایک چھڑی نکالی، چھوٹی سی چھڑی تھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض پولیس والوں کے پاس بھی ہوتی ہے، بعض جو آرمی کے اندر کرنل جنرل لیول کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی یہ چھڑی ہوتی ہے، بعض دفعہ قاری صاحب کے پاس بھی ہوتی ہے۔ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ماشاءاللہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا کیا استعمال ہوتا ہے میں اس طرف تو نہیں بحث میں جاتا، بہرحال تو انہوں نے بہلول کو دی وہ چھڑی کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ بہلول نے کہا کہ یہ کس لیے؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ چونکہ میری نظر میں آپ دنیا کے سب سے ہی بڑے نادان اور بیوقوف انسان ہیں، لہذا یہ آپ کے لیے۔ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ، انہوں نے وہ چھڑی لے کے اپنی گدڑی کے اندر ڈال لی۔ بات آئی گئی ہو گئی، چلے گئے۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد، تھوڑا ہی دن گزرے اور ہارون الرشید بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیماری بڑھ گئی کہ جب طبیبوں کو دکھلایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ تو لا علاج ہے۔ جیسے ہمارے اس زمانے میں بھی بعض بیماریاں ڈاکٹر خود کہتے ہیں نا کہ لا علاج، حالانکہ لا علاج موت کے علاوہ کوئی بیماری نہیں۔ تو جس طرح ہمارے یہاں بھی کینسر اب تو کہتے ہیں اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور ایڈز ہے، فلانا ہے، کئی ایسی بیماریاں اب نئی نئی بھی دریافت ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے، دوائی نہیں ہمیں پتہ اس کا کیسے صحیح ہو۔ تو اس زمانے کی جو بھی تھی بیماری وہ ہارون الرشید۔ اب بہلول جو ہے نا وہ آ گئے، کہنے لگے بھئی کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھئی بہت برا حال ہے۔ کیا ہو گیا؟ بھئی میری تو اب موت کا وقت قریب ہے، لا علاج ہے میری بیماری، اور اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں اور اب اگلے جہاں کا سفر بہت قریب ہے۔ جیسے یہ بات بولی نا تو حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تو انہی باتوں کو تو پکڑتے تھے، آخرت کی بات، قبر کی بات، موت کی بات، حشر کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، اعمال کی بات، تقوی کی بات، گناہ سے بچ، یہ باتیں
یہ ہماری والی باتیں تھوڑی ہوتی تھی کہ ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں اور 1 سے 2 بنگلہ اور 2 سے 3 اور 1 سے 2 گاڑی اور پھر 3 گاڑی اور پھر دنیا کی یہ ہرس بھی وہ ہرس بھی، یہ بڑھتا ہے، یہ نہیں تھا۔ اب بہلول کہنے ایک دم کہا بات کو پکڑ کے، اچھا تو بادشاہ سلامت، آپ جب دنیا میں سفر کرتے تھے کسی جگہ تو آپ ایک اپنا دستہ بھیجتے تھے جو جا کر یہ سروے کرتا تھا اس جگہ پہ پہلے کہ یہ جگہ اس قابل بھی ہے کہ بادشاہ وہاں پہ سفر کر کے جائے، وہ اس بات کی سارا تحقیق کرتا تھا پہلے، پھر جب وہ یس کر دیتا تھا، اوکے کرتا تھا، پھر اگلا دستہ جاتا تھا جو یوٹیلیٹیز کا کام کرتا تھا، ایڈمنسٹریشن کا، وہاں جا کے وہ سارے انتظامات کرتا تھا، رہائش کے اعتبار سے، بجلی کے کنیکشن دینا، اے سی آن کرنا، جو اس زمانے کے اعتبار سے ہوتا تھا بادشاہ کے لیے۔ پھر تیسرا دستہ وہ شیفز کا، کھانے پکانے والوں کا پہنچتا تھا اور کھانے وہاں تیار کرتا تھا، وہ جب کہتا تھا جی کھانے تیار ہو گئے، سب راستہ کلیئر ہے، تو اب چوتھا دستہ تیار ہوتا تھا سیکیورٹی کا، اور وہ بادشاہ کو لے کے اپنی حفاظت میں لے کر جاتے اور واپس لاتے تھے۔ تو بہلول نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اب آخرت کا سفر ہے، موت کے بعد کا، تو آپ نے پہلا دستہ تو ضرور بھیج دیا ہوگا جو جا کے سروے تو کرے قبرستان کا کہ کس قبرستان میں کون سی قبر میں، اور وہ قبر اس قابل بھی ہے کہ بادشاہ وہاں پہ دفن ہو سکے، اور یہ ساری چیزیں۔ بہلول نے کہا نہیں۔ کہا اچھا دوسرا دستہ تو آپ نے بھیج دیا ہوگا جو یوٹیلیٹی کا کام کرتا ہے وہاں قبر کے اندر، آپ کے لیے کوئی نرم گدا، کوئی نرم ملائم چیزیں، کوئی اے سی کا بندوبست، کوئی بجلی کا، جو اس زمانے کے اعتبار سے۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا پھر تیسرا دستہ تو آپ نے ضرور بھیجا ہوگا جس نے کھانے پینے کا آپ کو وہ انتظام کرنا ہے قبر کے اندر۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا پھر چوتھا دستہ تو ضرور آپ نے تیار کیا ہوگا کہ جو اپنی حفاظت میں آپ کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا وہاں۔ کہا کہ نہیں۔ جب بہلول نے سن لیا کہ ہر سوال کے جواب میں یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، بس پھر بہلول نے اپنی گدڑی میں سے وہی چھڑی نکالی اور کہا کہ یہ آپ قبول فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ میری نظر میں دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ ہی ہیں، لہذا یہ چھڑی آپ قبول فرمائیں۔ کیونکہ جو انسان دنیا میں 10 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں دستے جو ہے نا لوگوں کے مختلف انداز میں وہ پہلے پہنچتے ہیں اور اتنا پروٹوکول اور کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جو آخرت کا نہ ختم ہونے والی زندگی کا سفر کرنے کے لیے جا رہے تو اس کے لیے کہہ رہے کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ آگے نہیں بھیج رہا، پہلے کوئی دستہ نہیں جا رہا، کوئی انتظامات نہیں ہے۔ تو میری نظر میں آپ کون ہیں؟ سب سے بڑے دنیا کے بیوقوف ترین انسان ہیں، اس کو چھڑی تھما کے۔ اور یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ اس پوری دنیا کی کائنات کے پوری خلا سمیت آسمانوں تک رائی کے دانے سے اس کو بھر دیں۔ اور رائی کا دانہ آپ نے اگر دیکھا نا، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں پیس کر، دلیا بھی بناتے ہیں، تو وہ اس سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ اس دانے کو لے جائے یا کھائے۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے نمازی ساتھی اور پڑوسی ظفر بھائی، ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ پاک ان کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ صحت یابی والی اور عافیت والی، یا اللہ راحت والی، چین سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے مبارک بھائی، ان کو بھی جو ہے ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ان کو کامل صحت یابی والی زندگی عطا فرمائی، دینداری والی زندگی عطا فرمائی۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ بیمار حال ہیں، ان کو امراض ہیں، مریض ہیں، تمام امراض کو یا اللہ صحت یابی کے اندر تبدیل فرما دی۔
یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔